بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ رب العالمین پل صراط پر اس کو عظیم شان نور عطا فرمائے گا، اور جس کو بھی اللہ کریم نور عطا فرمائے گا وہ اہل جنت والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک کی، ہمیں بھی ضرور درود السلام پڑھنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود شکر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ کریم کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو اور یوں عرض کیا کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ کو بیان فرمایا ہے، اور یہود و نصارہ کی چاپلوسیوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ لا تقولوا رائنا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان فرماتے تھے، بیان فرما رہے ہوتے تھے، خطبہ ہوتا تھا، صحابہ کرام سن رہے ہوتے تھے، اگر کسی بات کی کسی صحابی کو سمجھ نہ آتی، کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں دوبارہ ارشاد فرمائیے، اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا اس کی اور تشریح فرمائیے کہ اچھی طریقے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو صحابہ کرام تو یہ عرض کرتے تھے رائنا، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی کرم فرمائیے، دوبارہ ہمیں یہ بیان فرمائیے۔ یہ جو لفظ تھا رائنا، ان صحابہ کرام کا یہ مقصد ہوتا تھا ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہود و نصارہ بھی رہتے تھے وہاں۔ یہود و نصارہ جو تھے صحابہ کرام کی اس بات کو سن کے انہوں نے اپنی زبان میں، سرائنی زبان کے اندر اس لفظ کا معنی گالی بنتا تھا کہ وہ اپنی زبان میں اس کو یہ کہتے تھے رائنا، اس کا معنی ہے گالی، یعنی کہ وہ گالی نکالنا ان کے دور میں یا ان کے معنی میں یہ تھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جس وقت سرکار کو عرض کرتے، یہی کرتے ہماری رعایت فرمائیے، یہود و نصارہ اس بات کو سن کے حضور علیہ السلام پر تان کرتے اور گالی دیتے تھے۔ جب صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ لوگ تو حضور علیہ السلام کو اس طریقے سے گالی دیتے ہیں، یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ جو تھا رائنا بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، انہوں نے اسے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چل گیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ یہودی اس بہانے میں، اس لفظ کے بہانے حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں اس لفظ کے بہانے میں، تو آپ نے ایک دن ان کو کہا، ان یہودیوں سے، کہ تم اپنی زبان بند رکھو، اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ کہنا، یہ دشمنان خدا ہو تم کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس نبی کو جو بقا و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس نبی کی شان کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس نبی کی جو کتاب ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، تم نہ تو ایمان لاتے ہو کتاب پر، نہ ایمان لاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اب تم توہین پر اتر آئے ہو۔ اب اس لفظ کے آڑ میں تم حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہو۔ اب اگر میں نے کسی کی زبان سے یہ کلمہ سن لیا، اس صحابی نے ان کو ڈانٹا اور ان کو بڑی سختی سے کہا، اب میں نے کسی یہودی کی زبان سے یہ کلمہ سن لیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، مجھ سے بھی یہ برداشت نہیں ہوتا، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میرے سامنے ایسا لفظ بولے یہودی جو سرکار کی شان کے خلاف ہو، تو میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا، میں نہیں رکنے والا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ کی اور ڈانٹا، اور بڑی سختی سے ڈانٹا۔ اس بات سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، کیونکہ محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ جب انسان کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر ہر عمل بیکار ہے۔ پہلی چیز ہے منزل مقصود، وہ ہے محبت مصطفیٰ۔ بہرحال جس وقت صحابی رسول نے ان کو ڈانٹا، یہودیوں کو بھی تم اپنی زبان میں اس طریقے سے اس آڑ میں لفظ کی آڑ میں گالی نکالتے ہو، آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا میرے سامنے مجھے پتہ چل گیا تو میں تو اس کو گردے اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے یہ آگے سے جواب دیا کہ ہم پر تو آپ برم ہو رہے ہو، ہم پر تو غصے ہو رہے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم پر تو غصے ہو رہے ہو، جبکہ مسلمان سارے یہ لفظ کہتے ہیں، سارے جب تمہارا بیان ہو رہا ہوتا ہے حضور اسلام بیان کرتے ہیں تو کئی صحابہ کرام جو ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہہ دیتے ہیں رائے نہ، تمہارے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، آپ ہمیں روکتے ہو کہ ہم یہ نہ کہیں، پہلے مسلمانوں کو روکو۔ وہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، پہلے مسلمانوں کو روکو کہ ہمیں تم روک دو، اور مسلمان تو یہ لفظ بولتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی نیت اور تھی، یہودیوں کی نیت اور تھی۔ جس وقت یہودیوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مسلمان سارے کہتے ہیں، اگر ہم کہہ دیتے ہیں تو تمہیں رنج پہنچتا ہے، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، کیا میں ان کو کیا جواب دوں؟ واقعی مسلمان بھی بولتے ہیں یہ لفظ، تو یہودی اور نیت سے بولتے ہیں، مسلمان اور نیت سے بولتے ہیں، اب نیت کا فرق ہے۔ تو یہ معاملہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اس لفظ کی آڑ میں، مسلمان تو جو بولتے ہیں اپنی اچھی نیت سے بولتے ہیں، اپنی رائے چاہتے ہیں کہ ہمیں ذرا اس کی تشریح فرمائیے، بیان میں کے اندر ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن یہودی اس معاملے میں اس لفظ کو لے کر اس لفظ کی آڑ میں یہ اس طریقے سے گالی نکالتے ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیات مقدسہ نازل فرما دی۔ یہ آیات مقدسہ اسی وقت نازل ہوئی، اللہ کریم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے صحابہ کرام، اے میرے محبوب کے غلاموں، مسلمانوں، تم بھی نہ کہا کرو رائنا، تم بھی رائنا نہ کہا کرو۔ یہ یہودی تمہاری آڑ میں تمہارا بہانہ بنا کے میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں، اب تم بھی رائنا بند کر دو کہنا، تم بھی رائنا نہ کہا کرو، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا تم کہا کرو وقول انظرنا، وقول انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ رائنا لفظ بدلا کے اب یہ لفظ تم نے کہنا ہے کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، وقول انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے، یہ لفظ تم نے کہنا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے سب مسلمانوں کی بھی اصلاح فرما دی، اب جو یہودیوں کو بھی یہ تنبیہ ہوگی کہ اگر ہم نے یہ لفظ بولا تو اب ہماری خیر نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو سارے ایسے جذبات رکھتے ہیں، اگر ذرہ برابر کوئی سرکار کی توہین کرتا تھا تو اس کی گردن اڑا دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی شان مقدسہ کو یہاں بیان فرمایا اور فرمایا میرے محبوب کو جب بلاؤ ادب و احترام سے بلاؤ،
کہ وقول انظرنا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا واسمعوا، واسمعوا کا کہ اللہ رب تعالیٰ نے لفظ جو بیان فرمایا واسمعوا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وقول انظرنا، ہم پر نظر کرم فرماؤ، پہلے سے توجہ سے میرے محبوب کی بات کو سنا کرو، پہلے جب بات فرما رہے ہوں پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، تمہارا خیال یا بڑھ جاتا ہے یا تمہیں سمجھ نہیں آتی، واسمعوا، پہلے ہی بات کو توجہ سے سن لیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں یعنی جو توہین مصطفیٰ کرنے والے ہیں، اللہ کریم نے یہاں سب کو کفار فرمایا ہے، جو بھی حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والے، سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے، حضور علیہ السلام کی شان میں کسی اور نیت سے، کسی اور آڑ سے سرکار کی شان کو گھٹانے والے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جو سرکار کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کی عزت و ادب و احترام جو یہی اصل میں ایمان ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کا احترام نہیں ہوگا تو نمازیں کس کام کی؟ جب اللہ اس کے رسول کی عزت ابرو کا انسان کو پتہ نہیں ہوگا تو یہ نماز روزہ کس کام کا؟ پہلے ادب و احترام ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ اس سے پتہ چلا اس آیت مقدسہ سے کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سب کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کی جناب میں ادب و احترام کا لحاظ کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن پاک میں حکم جو آ گیا یہ فرض ہوتا ہے، جو قرآن پاک کے اندر بات ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا سارے انبیاء کرام اور خاص کر حضور علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے، سارے انبیاء کرام کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے نام کے اندر ادب سے بولنا یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جس کلمے میں ادب کا ترک ہوتا ہو، یعنی کسی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جس میں ادب احترام میں کمی آ رہی ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے، یعنی جس لفظ کے دو معنی بنتے ہوں کہ ایک اچھا بھی لفظ معنی بنتا ہے ایک برا بھی بنتا ہے، اس لفظ کو بولنے سے بھی روک جانا چاہیے کہ کہیں دوسرا کوئی آدمی ایسا جو سرکار کا بے ادب ہے یا اللہ اس کے رسول کی شان کے خلاف ہے، اس جملے کے آڑ میں کہیں وہ اور کوئی توہین نہ کر دے۔ تو اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں ایسا کوئی بھی جملہ ہو، ایسا کوئی بھی لفظ ہو جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھا بنتا ہو ایک برا بنتا ہو، اس لفظ کو بھی چھوڑ دینا ہی چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال نہ کیے جائیں، ان کی سرکار کی شان کے متعلق ایسے کوئی لفظ استعمال نہ کیے جائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے، تعظیم کے متعلق احکام خود اللہ کریم بھی جاری فرماتا ہے، واسمعوا، اور غور سے سنو، اور میرے محبوب جو فرماتے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت تم ہمہ گوش ہو کر بیٹھا کرو تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ حضور علیہ السلام کی طرف جب تمہاری توجہ ہوگی، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے، اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور یہودیوں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ بولتے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو بھی سرکار کی شان میں توہینی لفظ بولے گا وہ بندہ کفار میں شش ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان تو برابر برا، آپ کی اگر کسی چیز کی بے ادبی کر دے کہ آپ کے لباس کے بارے میں کوئی بے ادبی کر دے، آپ کے منہ مبارک کے بارے میں، جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار کا منہ مبارک ان کے ہاتھ میں تھا اور فرمانے لگے جس نے سرکار کے منہ مبارک کی بے ادبی کر دی میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔
جو سرکار کے بال کی بھی توہین کر دے۔ سرکار کی شان تو ورال ورا ہے، آپ کی نسبت والی شے کی توہین کرنا، جیسے مدینہ شریف ہے، مدینہ پاک کو آپ یثرب کہنا یہ گناہ ہے۔ آپ کے دور میں جب پہلے اس کا نام یثرب تھا مدینہ شریف کا، جب سرکار تشریف لائے، اب اگر بعد میں کوئی آدمی کہے یثرب، وہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کے کفارے کے اندر 50 بار مدینہ المنورہ کہا کرے، اگر غلطی سے ہو جائے جار بوئی کے یثرب کہنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے جس کی نسبت سرکار سے ہوگی اس شہر کی توہین کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے ادب احترام یہ ہے کہ جس سرکار کے ساتھ نسبت والی شہر کا ادب احترام کیا جائے، یہ ایمان ہے، یہی اللہ رب العالمین کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل